بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مدرسہ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں پورے نقاب میں تھی، صرف میری آنکھیں ہی باہر تھیں۔ میں اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر موجود ایک بڑے مدرسے میں پڑھایا کرتی تھی۔ ابھی میں اپنی کتاب اور رجسٹر اٹھا کر باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک ابا نے مجھے روک لیا اور کہنے لگے، زینب بیٹی، مدرسے سے واپس آتے ہوئے میری دوائی لیتی آنا۔ میں نے کہا، جی ابا، کیوں نہیں، میں آپ کی دوائی ضرور لے کر آؤں گی۔ ان کی دراز میں رکھا ہوا میں نے دوائیوں کا پرچہ اٹھایا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ ہر روز کی طرح میں پیدل ہی مدرسے کی طرف جا رہی تھی۔ 15-20 منٹ تک پیدل چلنے کے بعد میں مدرسہ پہنچ گئی تھی۔ بچوں کا ایک جم غفیر تھا جو میری کلاس میں میرا منتظر تھا۔ ایک طرف مرد حضرات قاری تھے جو لڑکوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، تو دوسری طرف خواتین کی کلاس رومز تھیں جہاں پر صرف لڑکیوں کو خواتین ہی پڑھایا کرتی تھیں۔ میں یہاں پڑھانے والی سب سے کم عمر معلمہ تھی۔ میں نے میٹرک کرنے کے بعد قرآن حفظ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شروع سے ہی میرا دماغ بہت تیز تھا۔ میں پڑھائی میں سب سے اول پوزیشن پر آتی تھی۔ میری اسی ذہانت کو دیکھتے ہوئے میرے گھر والوں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم آرام سے قرآن حفظ کر سکتی ہو۔ پھر میں نے 3 سال کی لگاتار محنت کے بعد حافظ قرآن بننے کا اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ پورے خاندان میں واحد لڑکی تھی جو کہ حافظہ تھی۔ میرے اسی مذہبی شوق کو دیکھتے ہوئے ہمارے علاقے کے مدرسے کے ایک بہت بڑے قاری صاحب نے مجھے مدرسے میں پڑھانے کا مشورہ دیا۔ پھر میری تجوید اور قرات دیکھتے ہوئے مجھے فوراً ہی اس مدرسے میں نوکری مل گئی تھی۔ میں ماہانہ تنخواہ پر لڑکیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ لڑکیاں مجھ سے بہت خوش رہتیں اور کہتیں کہ باجی آپ کتنی اچھی ہیں، کیونکہ میں لڑکیوں کو زیادہ مارا پیٹا نہ کرتی تھی، بلکہ جو بھی لڑکی اگر غلطی کرتی تو میں اسے بڑے پیار سے سمجھایا کرتی۔ پورے مدرسے کا انتظام ایک بہت بڑے قاری صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ وہی سب کی ڈیوٹی مختلف کلاس میں لگایا کرتے تھے۔ ہمارے مدرسے سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچے حافظ قرآن بن کر نکلتے تھے۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ میں اپنا علم و ہنر دوسرے بچوں میں بھی پھیلا رہی تھی۔ میری زندگی خوش اسلوبی سے چل رہی تھی، لیکن میرے گھر کے حالات بدتر تھے، کیونکہ ابا تو ایک فروٹ کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ اچانک ایکسیڈنٹ میں وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو کر بستر پر لگ گئے۔ میں نے جو شوق میں مدرسہ پڑھانا شروع کر دیا، اب وہاں جانا میری مجبوری بن گئی تھی۔ اماں شادی کے بعد سے ہی سلائی کا کام کیا کرتی تھی، لیکن اب عمر کا تقاضا ایسا ہو گیا تھا کہ وہ مزید سلائی کرنا جاری نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ ان کی آنکھوں کی بینائی شدید متاثر تھی۔ میں نے بھی ان کو صاف منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی، میں ہوں نا آپ لوگوں کا سہارا۔ میں 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک پڑھایا کرتی، پھر اس کے بعد گھر آ کر سارا گھر کا کام کاج نمٹا دیا کرتی۔ اماں کی جتنی ہمت ہوتی ہے وہ تھوڑا بہت میرا ہاتھ بٹا دیتی ہیں۔ ابا تو دوائی گولیوں پر ہی چل رہے تھے۔ جب سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ شدید کمزور ہو گئے تھے۔ طاقت کی دوائیاں اور وائٹامنس کی کیپسولز وغیرہ کھانے کی انہیں اشد ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے اخراجات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچتی کہ میں مدرسے کے نگران صاحب کو کہہ کر اپنی تنخواہ میں اضافہ کروا لیتی ہوں، لیکن میری جھجک مجھے یہ بات ہی نہ کرنے دیتی تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والی معلمہ میرے سارے حالات سے اچھی طرح واقف تھی اور میری ہمت بندھایا کرتی اور کہتی کہ دیکھنا زینب، ایک نہ ایک دن تمہارے گھر کے حالات ضرور بدلیں گے۔ میں اس بات پر رونے لگ جاتی تھی۔ دل میں سوچتی کہ کاش میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں ہی اپنے حالات بہتر کر لوں، تاکہ انہیں بھی تھوڑا سکھ کا سانس لینا نصیب ہو جائے۔ میری تنخواہ ابھی تک وہیں تھی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ مزید تنخواہ بڑھنے کا کوئی امکان نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر ایک دن نگران صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور کہنے لگے کہ زینب بیٹا، تم سے ایک کام ہے۔ ہماری کالونی میں میرے گھر کے پاس ایک نیا خاندان آ کر آباد ہوا ہے۔ اس خاندان میں 2 بچیاں جوان ہیں جو کہ قرآن پاک پڑھنے سے نا آشنا ہیں۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی،
اس لیے وہ گھر پر ہی قرآن پڑھنا چاہتی ہیں۔ ان کے مالی حالات بہت اچھے ہیں، وہ منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار ہے۔ چاہتی ہیں کہ 2 گھنٹے رات کو کوئی انہیں گھر پر آ کر ہی قرآن پاک پڑھا دیا کرے۔ یوں تو ہمارے محلے میں بہت سی قابل معلمہ پڑھا رہی ہیں، اگر میں ان میں سے کسی کو بھی کہوں گا تو وہ خوشی سے اس بات کو مان لیں گی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تمہاری کچھ مجبوریاں ہیں اور ابھی تمہیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، اور پھر وہ منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہاری بات کر لیتا ہوں، تم ان کے گھر جا کر انہیں پڑھا دیا کرنا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی، تاہم میں نے اپنی خوشی نگران صاحب پر ظاہر کرنا ضروری نہ سمجھا، اسی لیے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جو آپ کو مناسب لگتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے تمہاری بات کر لیتا ہوں، تم روزانہ رات کو 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک انہیں پڑھا دیا کرنا۔ اگر چاہو تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کی ڈیوٹی تمہارے ساتھ لگا دیتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ بھی آیا جایا کرے گا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں رات کو آنے جانے میں پریشانی ہوگی۔ ان کا چھوٹا بیٹا 12 سال کا لڑکا تھا۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جو آپ مناسب سمجھیں۔ گھر آئی تو یہی سوچ کر دل تھوڑا خوش تھا کہ چلو ایک اور جگہ سے پیسوں کا آسرا ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت مجھے پیسوں کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کی بھی ضرورت تھی۔ یہ تبھی ممکن تھا جب میرے گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہوتیں۔ دوسرے دن نگران صاحب نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آج رات تمہیں 9 بجے اسی گھر میں جانا ہوگا، میں اپنے بیٹے ذیشان کو بھیج دوں گا، وہ تمہیں اس کے گھر میں چھوڑ آئے گا۔ پھر مدرسہ پڑھانے کے بعد 5 بجے جا کر میں نے جلدی سارے گھر کا کام نپٹایا۔ اماں نے سالن بنا رکھا تھا، مجھے صرف آٹا گوندنا تھا اور روٹیاں پکا کر رکھنی تھی۔ اماں مجھے تیزی سے کام کاج کرتے دیکھ کر بار بار ٹوک رہی تھیں کہ آج تجھے کیا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے تیری ریل گاڑی بھاگی جا رہی ہے۔ میں ان کی بات پر ہنستی ہوئی کہنے لگی کہ اماں، آج میں ایک دوسری جگہ 2 لڑکیوں کو پڑھانے جاؤں گی، وہ جوان ہیں، گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھتی، اس لیے میں ان کے گھر پر ہی پڑھانے جاؤں گی۔ اماں کو میری رات میں جانے پر اعتراض تھا، لیکن میں نے انہیں سمجھا دیا کہ ابھی ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت ہے اور ابا کا علاج کروانا بھی باقی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں رات دن کو چھوڑ کر بس اس چیز پہ دھیان دوں کہ وہ مجھے کتنا معاوضہ دے رہے ہیں۔ پھر ٹھیک 9 بجے نگران صاحب کا بیٹا ذیشان مجھے بلانے آ گیا تھا۔ میں نے اپنا عبایا پہنا اور اچھی طرح سے دستانے اور جرابیں پہن کر اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا تھا۔ میں مکمل پردہ کرتی تھی اور یوں ہی آنا جانا مجھے اچھا لگتا تھا۔ اماں ابا کو اللہ حافظ کہہ کر میں گھر سے نکل آئی تھی۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ سو جایا کرنا، میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میری ماں تھی، جب تک میں گھر نہ آتی ان کی آنکھوں میں نیند ہی نہ آتی تھی۔ 10 منٹ تک پیدل چلنے کے بعد میں اس گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنے علاقے کی یہ گلی میری زیادہ جانی پہچانی نہ تھی، کیونکہ میرا بچپن یہاں گزرا تھا، پھر بھی ان گلیوں سے میرا کوئی واسطہ نہ تھا۔ اب میں جس گھر کے سامنے کھڑی تھی اس میں اچھا خاصا ماربل ٹائلز لگی ہوئی تھیں، خوبصورت گھر تھا۔ ذیشان نے مجھے گھر کے باہر ہی چھوڑا اور پھر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں 11 بجے آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بجانے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ میں تھوڑی جھجک گئی، پھر السلام علیکم کہتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ وہ دونوں بہنیں سامنے ہی بیٹھی تھیں جنہیں میں نے قرآن پاک پڑھانا تھا۔ وہ میری جیسی عمر کی ہی تھیں، نوجوان لڑکیاں جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر انہوں نے ادب سے مجھے سلام کیا اور کہنے لگیں کہ باجی، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر چلی گئیں۔ دونوں اپنا اپنا قاعدہ اٹھا کر لے آئیں اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ ایک کا نام شیبا اور دوسری کا نام دیبا تھا۔ دونوں ہی نہایت ہنسمکھ اور اچھے اخلاق کی لڑکیاں تھیں۔ مجھے پہلی دفعہ دیکھتے ہی میرے ساتھ یوں گھل مل گئیں جیسے مجھے برسوں سے جانتی ہوں۔ پھر باتوں ہی باتوں میں انہوں نے مجھے بتا دیا کہ وہ اس گھر میں بہت دور سے آ کے یہاں رہ رہی ہیں۔ ان کی کچھ مجبوریاں ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے انہیں ایک رات چپ چاپ اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ ان کے ماں باپ حیات نہ تھے، بلکہ وہ دونوں اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھیں۔
मुझे दुख हुआ कि लड़कियां बेचारी न जाने किस तरीके से नई जगह पर आकर रह रही होंगी। फिर मैंने इनसे कह दिया कि मैं तुम्हें रोज़ाना पढ़ाने आया करूँगी, लेकिन आज से हम उस्तानी या तालिबा नहीं बल्कि दोस्त हैं। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी। अभी मैं इन्हें पढ़ाने में मसरूफ़ थी कि अचानक ही एक ज़ोरदार मर्दाना आवाज़ गूंजी थी। दीबा, कहाँ हो तुम? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो जो कोई भी था, जाने अनजाने में इस कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हो गया था। मैंने आवाज़ सुनते ही अपना नकाब नीचे कर लिया था, क्योंकि मैं किसी भी गैर मर्द के सामने बेपर्दा नहीं आया करती थी। वो जो भी था दरवाजे पर यूं टंगा था जैसे मुझे देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हो। मुझे इसे देखकर निहायत गुस्सा आया। मैंने अपनी नज़रें नीचे किए रखी थी। वो यकीनन दीबा और शीबा का भाई था। दीबा अपने भाई से कहने लगी कि भाई अभी आप जाएं, अभी हमारी उस्तानी हमें पढ़ाने के लिए आई हुई हैं। वो पर्दा करती हैं और अब आप दोबारा इस कमरे में नहीं आना। फिर वो माजरत करते हुए वहाँ से चला गया कि मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ एक पर्दे वाली ख़वातीन बैठी हुई हैं। मैं फिर 2 घंटे तक उन्हें पढ़ाकर अपने घर की तरफ जा रही थी। इतनी देर हो गई थी मुझे ज़िशान का इंतज़ार करते हुए, लेकिन वो मुझे लेने ना आया था। फिर दीबा मुझे कहने लगी कि बाजी आप मेरे भाई के साथ चली जाएं, वो आपको आपके घर छोड़ आएंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया था, लेकिन दिल में सोचने लगी कि इसे भला मेरे घर का क्या पता, मुझे ही बताना पड़ेगा। फिर दीबा ने मुझे एक लिफाफा ला कर दिया। कहने लगी कि बाजी ये मेरे भाई ने दिया है, इसमें आपकी एडवांस तनख्वाह है। आप कल भी आएंगी ना हमें पढ़ाने के लिए? मेरा दिल खुशी से अंदर ही अंदर झूम उठा था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे आज ही एडवांस तनख्वाह भी दे देंगे। हालांकि मदरसे में मुझे पूरा महीना पढ़ाने के बाद तनख्वाह मिलती थी। झिझकते हुए मैंने दीबा से वो लिफाफा थाम लिया। अब इसका भाई मुझे छोड़ने जा रहा था। मैं इसके पीछे पीछे जा रही थी। पूरे रास्ते वो खामोशी से चलता जा रहा था। मैं दिल में सोचने लगी कि ज़रूर ये मुझसे मेरे घर का पता पूछेगा, लेकिन हैरत हुई जब वो बिना पूछे ही मेरे घर की तरफ जा रहा था। यकीनन इसे मालूम था कि मैं कौन सी गली से आई थी। जैसे ही घर तक पहुंची तो मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। वो गली की नुक्कड़ पर खड़ा हुआ मुझे तब तक देखता रहा जब तक मैं अपने घर में दाखिल ना हो गई। एक अजीब से एहसास ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। घर आई तो अम्मा मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मैंने खुशी खुशी वो लिफाफा अम्मा के हाथ में थमा दिया। वो कहने लगीं कि बेटा रात के वक्त जा रही हो, देखभाल के जाया करो, आजकल हालात अच्छे नहीं। मैं कहने लगी कि अम्मा वो लोग बहुत अच्छे हैं, इनकी 2 मासूम भोली भाली बहनें हैं। वो सिर्फ 3 भाई हैं, इनका भाई ही मुझे घर तक छोड़ कर गया है, आप फिक्र ना करें। मैं किचन से खाना निकाल कर अम्मा के साथ चारपाई पर आ बैठी। अम्मा लिफाफे में मौजूद रकम गिनने में मसरूफ़ थी। कहने लगी कि बेटी ये पैसे तो तेरी मदरसे वाली तनख्वाह से भी ज़्यादा हैं। मैं हैरत और खुशी से चिल्लाई, अम्मा आप सच कह रही हैं? फिर मैं इन्हें बताने लगी कि मैं रात के वक्त इन्हें पढ़ाने जाती हूँ। शायद इसी वजह से वो मुझे ज़्यादा मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन ये बात थी कि मैं आज जब सोई तो पुरसकून नींद सोई थी। शायद मेरी जहनी टेंशन थोड़ी दूर हो गई थी। दूसरे दिन जैसे ही 9 बजे अचानक ही दरवाज़ा बजने लगा। अम्मा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मुझे आकर कहने लगी कि दरवाजे पर कोई दीबा का भाई खड़ा है, तुम्हें लेने आया है। मैं हैरान थी कि वो मुझे लेने घर ही आ गया था। मैंने अम्मा को अल्लाह हाफिज़ कहा और मुकम्मल पर्दे में बाहर की तरफ आ गई। वो लंबा चौड़ा वजूद शलवार कमीज़ में मलबूस था, जिसने मुझसे रुख फेरा हुआ था। अब वो मेरे आगे आगे और मैं इसके पीछे पीछे जा रही थी। रास्ते में वो मुझसे कहने लगा कि आपको बुरा तो नहीं लगा, मैं आपको घर लेने आ गया हूँ, आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसीलिए यही सोच कर आ गया था। इसकी आवाज़ नहायत गंभीर और भारी थी। मैं कहने लगी, नहीं, वैसे तो मैं अकेली भी आ जा सकती हूँ, लेकिन आपको पता है कि आजकल माहौल किस कदर ख़राब है, इसी वजह से अम्मा मुझे अकेले आने जाने नहीं देती। मैंने आज तक किसी गैर मर्द से ज़रूरत से ज़्यादा बात ना की थी, लेकिन न जाने दीबा और शीबा के भाई में ऐसा क्या था। मेरा दिल चाहता कि मैं ज़रूर इनसे बात करूं। फिर वो रास्ते में मुझे कहने लगा कि मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ,
میں نے 8 سے 5 سال پہلے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ یہ جان کر نہ جانے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر کہنے لگی کہ آپ خود ہی اپنی بہنوں کو پڑھا لیا کریں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے انہیں پڑھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن ان کے اندر شرارت اور غیر دلچسپی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اسی لیے اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی وہ ابھی تک نہ پڑھ سکی ہیں۔ اب میں ان کے گھر آ گئی تھی اور دونوں بہنوں کو پڑھانے لگی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی پڑھنے سے زیادہ باتیں کرنے میں دلچسپی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ کر کے ان کی تینوں بھائیوں کو دیکھ لیا تھا۔ میں شدید حیرت سے دوچار تھی، کیونکہ ان تینوں کی شکلیں بالکل ایک جیسی تھیں۔ قد کاٹ سے بھی وہ بالکل ایک جیسے دکھائی دیتے، ایسے لگتا جیسے ان تینوں کے روپ میں ایک ہی انسان ہو۔ دیبا مجھے بتا رہی تھی کہ وہ محلے میں کہیں بھی آتی جاتی نہیں ہے، بلکہ سارا دن گھر پہ ہی رہتی ہے، اور انہوں نے اسکول میں بھی نہیں پڑھا۔ میں سوچتی کہ وہ پانچوں بہن بھائی اتنے پراسرار طریقے سے کیوں رہتے ہیں۔ اب ان کو پڑھاتے ہوئے مجھے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس دوران میں ان دونوں بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل گئی تھی۔ پھر میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، میرا بھی کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اسی لیے وہ مجھے بالکل اپنی بہنوں جیسی ہی لگتی۔ اس کا سب سے بڑا بھائی برہان تھا، جو مجھے روزانہ چھوڑنے اور لینے آیا کرتا تھا۔ کبھی ایسے لگتا ہے جیسے برہان کی جگہ پر اس کا دوسرا بھائی روحان آ گیا ہو۔ اس سے چھوٹا لقمان تھا۔ تینوں بھائی حیرت انگیز طور پر خطرناک حد تک مماثلت رکھتے تھے۔ تھوڑے دن بعد مجھے مدرسے سے تنخواہ ملی تو میں نے اماں کے بچائے ہوئے پیسے ملا کر انہیں دے دیے۔ کہنے لگی کہ اب آپ ابا کو ہسپتال لے جائیں، ان کی ٹانگ کا اچھے طریقے سے چیک اپ کروا دیجیے گا۔ چونکہ میری مصروفیات بڑھ گئی تھی، اس لیے اب میں پورے گھر کو سنبھال لیتی تھی اور اماں ہی باہر کے کام نپٹایا کرتی۔ میں آج بھی گھر پر اکیلی تھی۔ مدرسے میں بہترین قرات کا ایک مقابلہ منعقد کیا جا رہا تھا، اسی وجہ سے میں رجسٹر میں ان بچیوں کے نام لکھ رہی تھی جو اس مقابلے میں حصہ لینے والی تھیں۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیبا کا بڑا بھائی برہان دروازے کی اوٹ میں کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جو مجھے دینے آیا تھا۔ اس میں سے لذیذ خوشبو اٹھ رہی تھی، ساتھ ہی ایک بڑا ڈونگا بھی تھا جس میں یقیناً سالن تھا۔ اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ میں انہیں اندر بلا کر چائے وغیرہ کا پوچھ لیتی، لیکن چونکہ میں گھر پر اکیلی تھی اس لیے انہیں اندر بلاتے ہوئے جھجک گئی۔ پھر جیسے ہی وہ واپس مڑے تو میں نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ گلی میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اتنی جلدی وہ بھلا اتنی بڑی گلی کیسے پار کر سکتے تھے؟ پھر میں کھانا لے کر کچن میں آ گئی۔ نہایت لذیذ بریانی اور خوشبودار سالن موجود تھا۔ میں خوش تھی کہ آج سالن بھی بنانے کی ضرورت نہیں، ہم تینوں کے لیے یہ کھانا مقدار میں کافی تھا۔ ابا گوشت کھانا بہت پسند کرتے تھے، لیکن مالی حالات ایسے تھے کہ میں روز روز گوشت بھی نہ پکا سکتی تھی۔ سوچنے لگی کہ ابا آئیں گے تو انہیں گوشت کا سالن اور روٹی بنا کر دے دوں گی، وہ خوش ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ابا اور اماں ہسپتال سے آ گئے تھے۔ اماں مجھے پریشانی سے بتانے لگی کہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد تمہارے باپ کا آپریشن کروانا ضروری ہے، ورنہ ان کی ٹانگ میں انفیکشن پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ میں بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ پھر اماں ابا کو ڈھیروں تسلیاں دے کر انہیں کھانا نکال کر دینے لگی۔ ابا گوشت دیکھ کر خوش ہو گئے، کہنے لگے واہ بھائی، آج تو میری بیٹی نے کمال کر دیا، اتنا اچھا کھانا بنایا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں ابا، یہ میں نے نہیں بنایا، بلکہ جہاں میں رات کو پڑھانے جاتی ہوں ان کے گھر سے آیا ہے۔ اتنا لذیذ اور عمدہ کھانا میں نے زندگی میں نہ کھایا تھا۔ اماں ابا بھی تعریف کر رہے تھے کہ کتنی سوگھڑ بچیاں ہیں، کس قدر ذائقے دار سالن بنایا ہوا ہے۔ شام کو میں دیبا اور شیبا کو پڑھانے گئی تو ان کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ تم لوگوں نے اتنا ڈھیر سارا کھانا میرے گھر بھجوا دیا تھا۔ وہ دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگیں باجی ہم نے تو آج سبزی بنائی تھی، گوشت اور بریانی تو بنایا ہی نہیں۔ ان سے ان کی یہ بات سن کر حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ دونوں یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں۔ پھر میں ان کے بڑے بھائی برہان کی تلاش میں نظر دوڑانے لگی کہ وہ مجھے نظر آئے تو میں ان سے پوچھ لوں کہ آپ وہ کھانا پھر کہاں سے لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے ساری باتیں ذہن سے جھٹک کر پڑھانے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔
دوسرے دن ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ نگران صاحب نے مجھے آفس میں بلایا اور کہنے لگے کہ زینب بیٹی، تمہارا پڑھانے کا سلسلہ تو صحیح چل رہا ہے نا؟ وہاں پڑھانے سے کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا نہیں غفران صاحب، بہت اچھا ماحول ہے ان کے گھر کا، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، معاوضہ بھی انہوں نے مجھے پہلے سے ہی دے دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہاں بیٹا، بس تھوڑا دھیان سے جلدی پڑھا دینا، کیونکہ کچھ عرصے بعد ان دونوں بچیوں کی شادی ہے، پھر وہ اپنے سسرال چلی جائیں گی تو شاید انہیں دوبارہ قرآن پاک پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ ویسے بھی بن باپ کی بچیاں ہیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھلا کون ہے؟ میں حیران ہوئی کہ 3 بھائی ہونے کے باوجود بھی نگران صاحب یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ بچیاں لاوارث ہیں۔ یہ سوال میری زبان پر آتے آتے رہ گیا تھا۔ پھر ان کی اگلی بات نے تو میرے جیسے ہوش ہی اڑا دیے، جو کہہ رہے تھے کہ دراصل ایک ایکسیڈنٹ میں ان بچیوں کا ایک بھائی اور ایک ماں باپ چل بسے تھے، رشتہ داروں اور کسی نے بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھنا گوارا نہ کیا۔ کافی عرصے تک یہ بچیاں میری نظروں سے اوجھل رہیں کیونکہ ان کا باپ میرا اچھا دوست تھا۔ پھر ان کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے انہیں اپنے محلے میں ایک کرائے کا گھر دلا دیا۔ دونوں بچیاں نہایت صبر والی اور بہت سمجھدار ہیں۔ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود بھی دونوں نے اپنے دل پر صبر کا بند باندھ لیا ہے۔ وہ نہایت افسوس سے مجھے یہ سب کہانی سنا رہے تھے۔ میں حیرت زدہ سی خاموش یہ ساری کہانی سن رہی تھی۔ نگران صاحب نے ایک بار بھی ان کے 3 بھائیوں کا ذکر نہ کیا تھا۔ پھر 2-3 باتیں انہوں نے مزید کیں اور مجھے جانے کا کہہ دیا۔ آج میں مدرسے سے گھر آئی تو شدید الجھن کا شکار تھی۔ اماں بار بار میرے چہرے پر موجود پریشانی کے بارے میں پوچھتی رہیں، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا پہیلی ہو رہی تھی۔ کچھ تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا، یا جو کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا وہ کچھ پر اسراریت سے بھرپور تھا۔ آج دل ہی نہ چاہ رہا تھا کہ میں انہیں پڑھانے جاؤں، لیکن پھر جیسے ہی رات کے 9 بجے دروازے پر دستک ہو گئی تھی، اماں نے دروازہ کھولا، پھر آ کر کہنے لگیں کہ وہی لڑکا کھڑا ہے جن کے گھر تم پڑھانے جاتی ہو۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا، برہان سفید قمیص شلوار میں ملبوس دروازے پر کھڑا میرا منتظر تھا۔ میں تیار ہو گئی تھی۔ آج اس پوری کہانی کو جاننے کے لیے میرے دل میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، اسی لیے چپ چاپ عبایا پہن کر تیار ہوئی اور مکمل پردہ کر کے باہر نکل آئی۔ دل میں ہزاروں سوال اٹھ رہے تھے، لیکن کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ان کے گھر میں داخل ہوئی، حسب عادت شیبہ اور دیبا میری منتظر اپنا سپارہ لیے بیٹھی تھی۔ میں آج ان کے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر دیوار پر لگی تصویر پر پڑی اور دل میں سناٹا سا چھا گیا۔ وہ 3 تصویریں تھیں جس میں ایک ادھیڑ عمر مرد اور خوبصورت عورت تھی، ساتھ ہی کسی اور کی نہیں بلکہ ایک خوبصورت نوجوان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس تصویر نے میرے دل سے وہ دیوار ہٹا دی تھی جس سے میں سوچ کر پریشان تھی۔ تصویر میں نظر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دیبا کا وہ بھائی ہی تھا، بقول نگران صاحب کے، جو آج سے کئی سال پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ تبھی میں نے اس تصویر کی طرف اشارہ کیا اور دیبا سے کہنے لگی، وہ تصویر کس کی ہے؟ دونوں بہنوں نے ایک دم ہی مڑ کر دیکھا تھا، پھر سر جھکا کر رونے لگی۔ ان کے رونے پر میں حیران ہو گئی تھی، یقیناً انہیں اپنے بھائی کی یاد نے ستایا تھا۔ ان کے رونے پر تینوں ہی بھائی دوڑے دوڑے آئے تھے۔ میں شرمندہ سی سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے چھوٹے سے سوال پر وہ اس قدر آبدیدہ ہو جائیں گی۔ وہ تینوں ایک جیسے دکھنے والے ان کے بھائی بڑے پیار سے انہیں چپ کروا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ ہو گئیں تو میں نے ابھی انہیں پڑھانا شروع کر دیا اور پھر پڑھا کر گھر واپس آ گئی۔ پوری رات میں ذہنی ٹینشن کی وجہ سے سو نہ پائی تھی۔ دماغ میں 100 سوالات کلبلا رہے تھے۔ ایک طرف نگران صاحب تھے جو عجیب و غریب بات کر رہے تھے، اور دوسری طرف میں اتنے دنوں سے ان کے گھر پڑھانے جا رہی تھی، لیکن مجھے ان کے تینوں بھائی روزانہ ہی گھر پر ملتے تھے۔ پھر ایک دن میں ان کے گھر رات کو پڑھانے گئی تو حیران ہوئی، کیونکہ وہ دونوں بہنیں ہی گھر پر موجود نہ تھیں، صرف ان کا بڑا بھائی برہان ہی تھا جو مجھے گھر سے لے کر آیا تھا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا۔ میں کہنے لگی کہ جب وہ دونوں گھر پر ہی نہ تھیں تو آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ میں کہنے لگی کہ جب وہ دونوں گھر پر ہی نہ تھیں تو آپ نے مجھے یہاں اکیلی کیوں بلایا ہے؟ ایک ایک کر کے تینوں بھائی کمرے میں آ گئے تھے۔
مجھے انہیں دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے والے ہیں۔ میں مکمل پردے دار ایک حافظ قرآن لڑکی تھی، وہ بھلا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ پھر میں زور زور سے طیبہ اور شیبہ کو آوازیں لگانے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یقیناً گھر پہ ہی موجود ہوں گی، اور بھلا کہاں جا سکتی تھی۔ برہان مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ایک راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جسے یقیناً تمہیں بھی جاننے میں دلچسپی ہوگی۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی، پھر کہنے لگی، کون سا راز؟ کیا تم دیبا اور شیبہ کے بھائی نہیں ہو؟ یہ بات میں جانتی ہوں کہ اس کا بھائی کافی سال پہلے مر چکا ہے۔ تم تینوں کون ہو اور کیوں ان کے ساتھ ان کے بھائی بن کر رہ رہے ہو؟ برہان 2 قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا، پھر کہنے لگا، ہم ان کے کوئی بھی نہیں، اور نہ ہی ہمارا انسانوں سے کوئی رشتہ ہے، کیونکہ ہم جن ذات ہیں۔ میں حیرت سے دم بخود رہ گئی۔ سامنے لگے آئینے پر نظر پڑی جہاں پر میرا عکس ابھر رہا تھا، لیکن برہان کا عکس وہاں موجود نہ تھا، حالانکہ وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ایک راز کی بات ہے کہ ہم جن ذات ہیں، لیکن ان دونوں بہنوں سے ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے۔ ان دونوں لڑکیوں کی خاطر ہی ہم اپنی دنیا چھوڑ کر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو دیکھا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی لڑکی اتنی پاکیزہ اور نیک فطرت کی مالک ہو سکتی ہے، اس لیے آپ کی محبت میں دیوانے ہو کر آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کیا آپ ہم سے شادی کریں گی؟ میں ان کی بات سے بوکھلا گئی اور پھر کہنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بھلا ایک جن زادے سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھ پر میرے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، اگر یہ ذمہ داری پوری ہو بھی گئی تو بھی میں تم سے ہرگز شادی نہ کروں گی۔ میں ایک انسان کے ساتھ ہی اپنی دنیا بساؤں گی۔ وہ میری بات سن کر اداس ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ ہم آپ کو بہت خوش رکھیں گے، جیسے ہم نے دیبا اور شیبہ کو زندگی بھر کوئی دکھ نہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں دیں گے، اس سے پہلے کہ ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ لیکن میں ان کی کوئی بات نہ سن رہی تھی، میں شدید خوف زدہ تھی۔ پھر ان سے کہنے لگی، مجھے گھر جانے دو، میں دوبارہ یہاں ہرگز نہیں آؤں گی۔ وہ جنات مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو گھر چھوڑ آئیں گے، لیکن پہلے یہ کہانی سنتی جائیں جو ایک راز کی طرح ہمارے دل میں محفوظ ہے۔ طیبہ اور شیبہ ایک گاؤں میں رہتی تھیں۔ اس گاؤں میں ان کی بڑی سی حویلی تھی جہاں پر وہ عیش بھری زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے باپ کے پاس اس کے سسرال والوں کی طرف سے دی جانے والی ڈھیروں دولت تھی۔ پاس میں ہی ان کا ایک چچا بھی تھا جو سانپ کی طرح ان کی دولت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ان کا صرف ایک ہی بھائی تھا جس کا نام برہان تھا۔ وہ اپنی زندگی ایسے گزار رہے تھے جیسے کہ کوئی انسان دکھ اور تکلیف سے نا آشنا ہوتا ہے۔ برہان اب جوان ہو چکا تھا، لیکن دیبا اور شیبہ کی عمر ابھی فقط 12 برس ہی تھی۔ ان کا چچا نہایت ہی غریب تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو دن رات اپنے باپ کو ترغیب دیتے کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ تایا جان سے یہ ساری زمین حاصل کر سکیں۔ پھر انہوں نے ایک خطرناک پلان بنایا۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب تک اس کا واحد سہارا برہان زندہ ہے وہ کبھی بھی تایا جان کی دولت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اس کے بیٹے کو ہی مارنے کا پلان بنا لیا۔ پھر ایک دن شہر سے واپس آتے ہوئے اس کا خطرناک ایکسیڈنٹ کروا دیا، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ اس کار میں اس کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی سوار تھے۔ ان تینوں کی لاشیں ہی گاؤں میں آئی تھیں اور پھر پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی زندگی چھیننے والا ان کا چچا زاد سگا بھائی تھا جس نے جان بوجھ کر ان کی کار کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا۔ یوں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اس پوری حویلی کے اکلوتے وارث اس کے چچا بن گئے۔ ہم بھی اس حویلی کا حصہ تھے کیونکہ اس حویلی میں برسوں سے ہمارا خاندان آباد تھا۔ حویلی کا وہ حصہ جو ایک راز کی طرح چھپا ہوا تھا، یہ بات صرف برہان کے والد صاحب جانتے تھے کہ ہم تینوں جنزاد بھی اسی حویلی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر آنا جانا سب کا منع کیا ہوا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس جگہ پر آنے جانے سے منع کرنے کی وجہ کیا تھی۔ جب ان لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا تو ہم غصے سے کانپ کر رہ گئے، لیکن ہم بے بس تھے، کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے تو بہت بڑی تباہی ہو جانی تھی۔
अब इस पूरी हवेली पर इसके चचा का कब्जा हो गया था। दीबा और शीबा नन्ही बच्चियां थीं। इसकी चची और चचा ज़ाद बहनें इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ा करते और वो दिन रात उन्हें कहती कि तुम भी अपने माँ बाप के साथ मर जाओ ताकि हमें कब्ज़ा करने का मौका मिल जाए। दोनों बहनें इनकी बात से दिल बर्दाश्ता होकर अपने माँ बाप और भाई की कब्र पर जाकर रोया करती। ये सब हमसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर एक दिन तैश में आकर हमने पूरी हवेली को आग लगाई और इन दोनों बहनों को इस हवेली से बचा निकाला और इन्हें अपनी दुनिया में ले गए। धीरे धीरे हमने इनका सारा डर दूर कर दिया। हम इनके सामने अपने आप को ऐसे जाहिर करते हैं जैसे हम इन्हीं की तरह दिखने वाले इंसान हैं। यूँ हमने इन दोनों को दिलासा दिया कि हम ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ ना होने देंगे। हम तीनों जिनजात भाई थे, मैं सबसे बड़ा था। दीबा ने मेरा नाम बुरहान रखा क्योंकि इसके भाई का नाम बुरहान था। अब हम जिनजात हैं, लेकिन अपनी इन बहनों के साथ बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे हम इनके सगे भाई हैं। ये राज कोई भी नहीं जानता कि वो जिनजातों के साथ रहती हैं। फिर काफ़ी सालों बाद उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम इंसानों की दुनिया में वापस जाना चाहते हैं, इसलिए मुझे लेकर अपने साथ इस बस्ती में चले आए। काफ़ी सालों से जिनजातों के साथ रहने की वजह से वो अपनी दुनियावी हर चीज़ भुला बैठी थी। इस वजह से उन्होंने कुरान पाक पढ़ने का फ़ैसला किया। लेकिन जब हमने पहली बार तुम्हें इस घर में देखा तो हैरान रह गए। कोई आदमज़ादी इस कदर खूबसूरत कैसे हो सकती है, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। तुम बिलाशुबा एक चमकते हुए चांद की मांद हो जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया सैराब हो सकती है। हमें गलत ना समझना, हम किसी गलत इरादे से तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आए हैं। अगर तुम हमारे साथ कोई रिश्ता बनाना चाहती हो तो हम तुम्हें अपनी दुनिया में अपने साथ लेकर चले जाएंगे। मैं हक्का बक्का सहरज़दा सी होकर इनकी बातें सुन रही थी। ये कहानी मेरी सोच से भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ थी। मैंने सुना था कि अगर जिनजात किसी नौजवान लड़की के पीछे एक बार लग जाते हैं तो सारी ज़िंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ते। फिर मैंने कह दिया कि मैं सोचकर जवाब दूंगी। ये कहकर फ़ौरन ही मैं घर की तरफ आ गई थी। ज़हनी टेंशन की वजह से दूसरे दिन मुझे सख्त बुखार हो गया। अम्मा मुझे यूं बिस्तर से लगा देखकर परेशान हो गई थी। दूसरे दिन 9 बजे का वक्त था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा मुझे आकर कहने लगीं कि वही बुरहान लड़का खड़ा है जहां तुम पढ़ाने जाती हो। मैंने अम्मा को साफ कह दिया कि उन्हें कह दें कि मैंने इन्हें नहीं पढ़ाना है। अम्मा ये बात सुनकर कुछ हैरान थी। फिर उन्होंने बुरहान को वापस भेज दिया, लेकिन मेरे पास आके वो मुसलसल मुझसे पूछे जा रही थी कि क्या बात है, जब से तुम इस घर से होकर आई हो तब से तुम्हारी ये हालत है। मुझे सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन मैं भला इन्हें क्या बताती, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकता था और साहिब अकल तो हरगिज़ नहीं। 2 दिन तक बुखार होने की वजह से मैं मदरसे भी पढ़ाने ना जा सकी थी। फिर तीसरे दिन मैं मदरसे गई तो निगरान साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया और कहने लगे कि बेटा तुम वहाँ पढ़ाने नहीं जा रही हो। दोनों लड़कियों ने मुझसे शिकायत की है। अगर उन्होंने तुम्हें एडवांस फ़ीस दे दी है तो तुम ये महीना पूरा करके छोड़ देना, फिर मैं दूसरी मुअल्लिमा का बंदोबस्त कर दूँगा। अब इसके सिवा मेरे पास कोई चारा न था कि मैं इन्हें आज ही पढ़ाने जाती। फिर रात को मैं बेदिली से तैयार हुई और अकेले ही इनके घर की तरफ चल दी। देखा तो वो दोनों मेरे इंतज़ार में बैठी थी। आज मुझे वो बेहद बुरी लग रही थी। मैं इनसे जल्दी जान छुड़वाकर ये महीना पूरा करना चाहती थी। इनके जिनजात भाइयों का खौफ मुझे खाए जा रहा था। फिर दीबा ने मेरा हाथ थामा और कहने लगी कि बाजी हम जानते हैं कि आप हमसे खफा हैं, लेकिन यकीन करें हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से उन्होंने हमें खुश रखा हुआ है ऐसे ही वो आपको भी खुश रखेंगे। मैंने फ़ौरन ही इनसे अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से से कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो क्या? मैं भला इन जिनजादों के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? अपने इन जिनजात भाइयों से कह दो कि दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश ना करें। मुझे गुस्से में देखकर वो दोनों चुप हो गई थी। फिर जाते वक्त दीबा ने मुझे एक लिफाफा थमाया और कहने लगी कि बाजी ये आपके लिए हमारी तरफ से तोहफ़ा है। मैंने इन्हें लाख इनकार करना चाहा, लेकिन उन्होंने ज़िद करके मुझे वो दे दिया। मैं घर आकर बेबसी होकर रोने लगी। इस लिफाफे में पैसे देकर मुझे अपने ऊपर निहायत तरस आया। मैं सोचने लगी कि मैंने पैसों का लालच किया
اسی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے۔ وہ 3 جن زادے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ لفافے میں ڈھیر سارے پیسے تھے جو میری ہر ضرورت پوری کر سکتے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید وہ مجھے دولت کا لالچ دے کر اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اب میری طبیعت بہت بے چین رہنے لگی تھی۔ نہ تو مدرسے میں سکون مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے گھر جا کر۔ ایک دن چھٹی ہونے کی وجہ سے میں گھر اکیلی تھی۔ اماں ابا اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ رات ہو گئی تھی لیکن ابھی تک ان کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ میں پریشان سی بار بار گلی میں جا کر دیکھ رہی تھی کہ اماں ابا کو اتنی دیر ہو گئی، آخر کہاں رہ گئے ہیں۔ ابھی کمرے میں آ کر بیٹھی تھی کہ اچانک ہی دروازہ زوردار انداز میں بند ہوا۔ قدموں کی آہٹ میں اپنی چارپائی کے ارد گرد محسوس کر رہی تھی۔ پھر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے میری چارپائی پر کوئی آ کر بیٹھا ہو۔ میں کھڑی ہو کر دیوار سے جا لگی تھی۔ اچانک ہی کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا۔ ایسے لگا جیسے ہر منظر دھندلا ہو گیا ہے۔ اس دھوئیں سے وہ جن نکلا تھا جو میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں بھائی بھی تھے جو مجھے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جن مجھے کہنے لگا کہ آپ ہماری بات مان جائیں ورنہ ہم آپ کے سامنے ایسے ہی آتے رہیں گے۔ میں بھی ایک مسلمان جن ذات ہوں، آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں اکیلی تھی اس لیے خوفزدہ ہو گئی، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں چیخ چیخ کر سب لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ جن ذات کہنے لگا کہ ہم چاہیں تو 1 منٹ میں ہی تمہارے ماں باپ کو راضی کر لیں گے، وہ تمہارا رشتہ دینے میں کوئی اعتراض نہ کریں گے، لیکن مجھے صرف تمہاری خوشی چاہیے۔ میں سوچنے لگی کہ عجیب جن ذات ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ایک لڑکی صرف ایک ہی جن سے شادی کر سکتی ہے اور یہ تینوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اماں ابا دروازے پر ہوں گے، اس لیے بھاگ کر گئی اور دروازہ کھول دیا۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا تھوڑی دیر ہو گئی، راستے میں گاڑی ہی نہیں مل رہی تھی۔ اماں اور ابا اس کمرے میں بیٹھے تھے۔ اسی کمرے میں موجود وہ جن ذات بھی دیوار سے چپکے انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو صرف میرے سامنے ظاہر کیا تھا۔ اماں اور ابا کو وہ دکھائی نہ دے رہے تھے۔ اماں کہنے لگی کہ عجیب سی بو آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھونی دی ہے گھر میں۔ مجھے شدید خوف نے آ گھیرا تھا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ کیسے بتاتی کہ ان کی حافظ قرآن مدرسہ پڑھانے والی بیٹی 3 جن زادوں کو اپنے پیچھے لگا چکی ہے۔ دوسرے دن میں نے سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے، اب میں ان کے گھر پر ہرگز نہ جاؤں گی۔ پھر جیسے ہی 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ضرور جن زادہ ہوگا جو مجھے بلانے آیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر دروازہ کھول کر آنے والی وہ دونوں بہنیں تھیں جو چادر اوڑھ کر مجھ سے ملنے آئی تھیں۔ میرے کمرے میں آ کر کہنے لگیں کہ باجی ہم نے آپ کا انتظار کیا لیکن آپ کل بھی نہیں آئیں اور نہ ہی پرسوں، کیا آپ ہمیں پڑھانے نہیں آئیں گی؟ پھر میں غصے سے انہیں کہنے لگی کہ تم اچھی طرح جانتی ہو دیبا اور شیبا کہ تم کس مخلوق کے ساتھ رہ رہی ہو۔ آخر تم ہوش کرو، کل کو تمہاری شادی بھی ہوگی، تم اپنے سسرال والوں کو کیا جواب دو گی؟ وہ کہنے لگیں کہ باجی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں، اگر ہم سے کوئی شادی نہیں بھی کرے گا تو ہمیں غم نہیں، دیکھیں بھائی نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے۔ اس نے اپنی چادر میں سے خوبصورت زیورات نکال کر مجھے تھمائے تھے۔ میں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ میں وہ لینا نہیں چاہتی تھی لیکن انہوں نے زبردستی مجھے وہ دیے اور کہنے لگیں بے شک آپ ہمیں پڑھانے نہ آیا کریں لیکن آپ ہم سے وعدہ کریں کہ ہمارے گھر ضرور آئیں گی ملنے کے لیے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جن ذات زندگی بھر میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں پریشان سی رہنے لگی تھی۔ پھر میری ایک دوست معلمہ جو مدرسے میں میرے ساتھ پڑھایا کرتی تھی، اس نے میری پریشانی بھانپ لی۔ وہ مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں بھی بہت اداس اور اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہی تھی، اس لیے رو رو کر اسے سارا حال سنا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ زینب یہ تمہارے ساتھ ہونے والا کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جن ذات کئی لڑکیوں کے عاشق ہو چکے ہیں۔ میں نے تو کئی لڑکیوں کے ایسے بھی واقعات سنے ہیں جو اپنی مرضی سے ان جنات کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں۔
اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی غلط نہیں کر رہے تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری ضد سے مجبور ہو کر وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تم ایک نیک اور حافظ قرآن لڑکی ہو، وہ تمہارے ساتھ زبردستی ہرگز نہ کریں گے اور نہ ہی کوئی غلط حرکت۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ برا نہیں کرو گی تو تمہارے ساتھ بھی کچھ غلط نہ ہوگا۔ ایک نہ ایک دن تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اپنی دوست سے بات کر کے میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سنا جب دیبا شیبا وہ گھر خالی کر کے اپنے جنزاد بھائیوں کے ساتھ نہ جانے راتوں رات کہاں چلی گئی تھی۔ ان کے جانے پر میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ ان کے دیے ہوئے قیمتی زیورات آج بھی میرے پاس محفوظ تھے۔ پھر ایک دن اماں کہنے لگی کہ تمہارے ابا کا آپریشن کروانا ہے، میں سوچ رہی ہوں کسی بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں۔ پھر میں نے اماں سے چوری چھپے ان زیورات میں سے ایک کنگن نکالا اور وہ بیچ دیا۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم اچھی خاصی تھی۔ ابا کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ تبھی نگران صاحب نے ایک دن مجھے آفس میں بلایا اور کہنے لگے کہ زینب، میں تمہارے ابا سے ملنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ وہ بھی قاری صاحب حافظ قرآن ہیں، تمہارے ساتھ سادگی سے نکاح کر کے تمہیں رشتہ ازواج میں منسلک کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی اور شرم بھی محسوس ہوئی، اس لیے ان سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں ابا کو آپ کا پیغام دے دوں گی۔ اب بھلا ابا سے میں یہ بات کیسے کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اماں کے ذریعے ان سے کہلوا دیا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں بعد اس مدرسے میں ہی پڑھانے والے ایک قاری صاحب سے میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں 2-3 دفعہ دیکھا ہوا تھا لیکن کبھی بھی بات نہ کی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتے تھے۔ انہوں نے جہیز کے نام پر کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب میں نے مدرسہ پڑھانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ کچھ دنوں بعد ہی مجھے اس گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ اس دن میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ تینوں جنزاد تھے جو مجھے اداس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم تمہیں دل سے اپنانا چاہتے تھے لیکن تمہاری مرضی کے بغیر نہیں۔ میں بھی ایک حافظ قرآن جنزاد ہوں، تو پھر میرے ساتھ رشتہ بنانے سے تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں اسے کہنے لگی کہ مجھے اللہ نے کسی انسان کے لیے ہی تخلیق کیا ہے اور میں اس سے ہی نکاح کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھتی ہوں، اس لیے میں ہرگز کسی جنزاد سے کوئی رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ اگر میری بات مانیں تو آپ ان دونوں بہنوں کی بھی کسی اچھے انسان سے شادی کر دیں تاکہ وہ بھی اپنا گھر بسا کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں اپنی زندگی انسانوں کی طرح گزار سکیں۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگے کہ زندگی میں اگر آپ کو کسی بھی مقام پر میری ضرورت محسوس ہو تو بس ایک بار مجھے دل سے یاد کر لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد بمشکل میں نے اپنے کامتے وجود کو سنبھالا تھا۔ میں ان کی آمد سے نہایت خوفزدہ تھی لیکن ان کے اوپر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا دیا ہوا تحفہ میرے کام آیا تھا لیکن میں نے وہ اپنے لیے ہرگز استعمال نہ کیا تھا۔ میں نے وہ سارا زیور بیچ کر اماں ابا کے نام پر سارا پیسہ بینک میں رکھوا دیا تھا۔ چند دن بعد میرا نکاح نہایت سادگی سے عبید کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں نہایت خوش تھی لیکن آج بھی پتہ نہیں کیوں اس گھر کے سامنے سے گزرتی ہوں تو ماضی کی وہ عجیب سی یادیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگ جاتی ہیں۔ میں بھولنے سے بھی ان دونوں بہنوں اور ان کے منہ بولے جنزاد بھائیوں کو بھلا نہیں پاتی۔ سوچتی ہوں کہ وہ دونوں بہنیں نہ جانے اس وقت کہاں ہوگی، زندگی میں دوبارہ ان سے ملاقات ہو بھی سکے گی یا نہیں۔ پھر دل سے دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں خوش ہوں۔